السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے خندق کی لڑائی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ احد کی لڑائی میں اگرچہ قریش کو اتفاق سے ایک موقع مل گیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنا زور دکھا دیتے، اور کہنے کو انہوں نے مسلمانوں سے بدر کی ہار کا بدلہ بھی لے لیا تھا، لیکن وہ بھی خوب سمجھتے تھے کہ وہ احد میں جیت کر نہیں لوٹے ہیں، اور وہ بھی اندازہ لگا سکتے تھے کہ اب اپنی موجودہ طاقت کے ساتھ مدینے کی مسلم اسٹیٹ کو ہرانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ وہ 1 سال میں اور زیادہ تیاری کے بعد لڑنے کا پکا وعدہ کر کے احد سے ودا ہوئے تھے، اور اس کا اعلان بھی ابو سفیان نے کر دیا تھا، مگر مکہ سے فوج لے کر نکلنے کے بعد وہ حالات کو اپنے مناسب نہ دیکھ کر واپس لوٹ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب قریش کے لیے ممکن بھی نہ تھا کہ اکیلے مدینہ کو ہرانے کے لیے نکلے، لیکن مسلمانوں کے دوسرے دشمنوں جیسے یہودیوں وغیرہ نے قریش کو مل کر اور ایک جٹ ہو کر مدینہ کو ہرانے کی اسکیم بنا لی۔ اسی طرح سن 5 ہجری میں 10,000 کی بھاری بھرکم فوج، جس میں قریش، بت پرست، یہودی وغیرہ سبھی شامل تھے، مدینہ کی اور چل پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہلے ہی مل گئی۔ مشورہ ہوا، تجویز مدینے میں ہی رہ کر مقابلہ کرنے کی ہوئی، اور شہر کی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ قبول کیا گیا کہ ایران کے طریقے پر خندق کھودی جائے۔ خندق کی کھدائی کے لیے 3,000 مسلمان رضاکار مزدور بنے، جنہیں فوجیوں کی ذمہ داری بھی ادا کرنی تھی۔ 10 آدمیوں کی ٹولی بنائی گئی اور ہر ٹولی کو 20 گز کا ٹکڑا سونپا گیا۔ اندازے کے مطابق خندق کی چوڑائی 10 گز رکھی گئی، اسی طرح اس کی گہرائی بھی 5 گز سے کم نہ تھی۔ کل ملا کر اس کی لمبائی 3.5 میل تھی۔ یہ واقعہ دنیا کا انوکھا واقعہ ہے کہ 3 ہفتے میں اتنا بڑا کام مسلمانوں نے انجام دے دیا۔ لگ بھگ 3,08,000 گز مٹی کو کھودنا اور اسے صاف کرنا کوئی کھیل نہ تھا۔ ہر آدمی پر 100 سے زیادہ گز مٹی آتی ہے۔ پھر سامان کی موجودگی کا حال یہ تھا کہ کھدائی کے کچھ ہتھیار بنو قریظہ سے سمجھوتے کے تحت ادھار لیے گئے تھے، اور ٹوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ لوگ چادروں اور دامنوں میں مٹی بھر بھر کر اٹھاتے تھے۔ خندق کھودنے، پتھر توڑنے، مٹی ہٹانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کو مدد دیتے تھے۔ ایک بار تو ایک چٹان ایک جگہ آ گئی کہ کسی طرح ٹوٹنے میں نہ آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک ایسی کدال ماری کہ ساری چٹان چور چور ہو گئی۔ ادھر خندق مکمل ہوئی، ادھر سن 5 ہجری میں دشمن کی ٹڈی دل فوج لیے آ پہنچے۔ یہ دشمن اگرچہ بہت بڑی تعداد میں تھے، لیکن خندق دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے ناپاک ارادوں پر پانی پھرتا نظر آیا، اس لیے کہ ان کے گھوڑے اور اونٹ خندق کے باہری کنارے تک ہی پہنچ سکتے تھے۔ اکا دکا گھڑ سواروں نے جوش میں آ کر خندق پار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے اندر گر کے ختم ہو گئے۔ کمزور حصے سے دھاوا بولنے کی کوشش کرتے، مگر مسلمان فوجی چوکیاں غفلت سے کام لیے بغیر سامنے موجود ہوتی اور تیر انداز دشمن کا منہ پھیر دیتے۔ آگے کیا ہوا نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔